الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النحل آیت نمبر 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَيَوْمَ اور جس دن، نبعث ہم کھڑا کریں گے، فی کل امتن ہر امت میں، شہیدن ایک گواہ، ثم پھر، لا یؤذن اجازت نہیں دی جائے گی، للذین ان کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یستعتبون توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کا جو پیغمبر ہے، رسول ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان لوگوں تک حق پہنچا دینے کی گواہی دے گا کہ میں نے ان تک حق پہنچایا تھا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچایا تھا۔ پھر اگر ان لوگوں نے تصدیق کی ہوگی تو اس کا بھی ذکر کرے گا، اور اگر ان لوگوں نے اس نبی کو جھٹلایا ہوگا تو اس کا بھی ذکر کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ تو نے مجھے ان کے پاس بھیجا اور میں نے جو پیغام تھا وہ آگے پہنچایا، لیکن انہوں نے میری تصدیق نہیں کی۔ اور اگر انہوں نے تصدیق کی ہوگی تو پھر وہ فرمائے گا کہ انہوں نے میری تصدیق بھی کی، میں نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے میری تصدیق بھی کی۔ اس آیت کریمہ میں نعمت کے جو منکر لوگ ہیں ان کے لیے وعید ہے، اس لیے آگے فرمایا نا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس میں ہے کہ کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اجازت کس چیز کی نہیں دی جائے گی؟ تو اس کی وضاحت قرآن مجید میں، چونکہ کئی وجوہات ہیں، لہذا قرآن کریم کی بلاغت یہ ہے کہ اس نے وضاحت نہیں کی، یعنی اس جگہ پر۔ باقی دیگر مقامات دیکھیں تو وضاحت بھی موجود ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس دن نہ وہ بول سکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 35 اور 36 میں ہے نا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ یہ دن ہے کہ نہ وہ بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ اور دوسرا جو ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 پہ ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر سکوں۔ تو یہ ہے کہ انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ واپس جانے پر بھی وہ وہی کچھ کریں گے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ آگے ہے کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یستعتبون جو ہے اس کا مادہ ہے عین، تا اور با، عتب۔ پھر یہ عاتبہ یا عتبو یا عاتبہ یا عتبو دونوں ابواب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا۔ اس طرح اگر اس کو باب افعال میں لے آئیں، عاتبہ یعتبو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی کو دور کرنا۔ العتبہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راضی کرنا، کسی کو منانا، العتبہ۔ استعتبہ فلان فلانن بولا جاتا ہے لفظ، مطلب اس کا کیا ہے کہ فلاں نے
دوسرے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تاکہ وہ اس کی ناراضگی دور کر سکے یا پھر اس سے معافی مانگ سکے. تو یہ جو ہے نا استعتبا، اسی سے ہی ہے یہ یستعتبون. تو پھر ولا ہم یستعتبون کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ان کے سامنے اس لیے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ معافی کی درخواست کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس کی ناراضگی کو دور کر سکیں. مفہوم اس کا پھر کیا ہوا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس کو رضامندی کے اندر تبدیل کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، ملاقات آدمی کرتا ہے تو ملاقات کر کے پھر آدمی معذرت کرتا ہے کہ اس کو ملاقات کی جو ہے وہ ملاقات کا چانس یا ملاقات کا موقع ہی نہ دیا جائے، وہ پھر کیسے معذرت کر سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا ہوگا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو عذر پیش کرنا یا دنیا کے اندر واپس جانا یا بولنا، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. آگے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، وَإِذَا اور جب، رَأَى دیکھیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ تو تخفیف نہیں کی جائے گی، کم نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے. اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یہاں جو ہے الذین ظلموا، ظالم لوگ جو ہیں ان سے مراد مشرک ہیں. آپ جانتے ہیں نا ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. سب سے بدترین قسم ظلم کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کی اصل تعریف ہوتی ہے نا وضع الشیء الی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے محل پر نہ رکھنا، یہ اصل جو ہے ظلم کی تعریف ہے. تو اصل محل کس کا ہے؟ یعنی اصل عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم کی سب سے اعلیٰ اس کا درجہ ہے. تو یہاں سے مراد بھی شرک ہے، عام چھوٹا موٹا ظلم مراد نہیں ہے. شرک ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو موحد لوگ ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، کل قیامت کے دن کئی صورتیں ہوں گی نا موحدین کے لیے. یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے ہی ان کو معاف کر دے گا، ان کی جو غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے غلطیوں کی جو سزا ہے، عذاب، اس سے ان کو دوچار نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بغیر حساب جنت میں جانے والے ہیں ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ ان میں کر لے. دوسرا کیا ہوگا کہ کسی پیغمبر یا ولی یا کسی رشتہ دار وغیرہ کی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہوگا تو وہ بھی اصل میں رحمت کے ساتھ ہی، کیونکہ سفارش یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوگی نا. تیسرا کیا ہوتا ہے مومنین کے لیے، موحدین کے لیے، کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان کی سزا بھگت کر پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یہ جو مشرک لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے تو ہے کہ یہ ان سے عذاب ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا، انہیں معاف ہی نہیں کیا جائے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 116 ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا. تو جب یہ ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو اس میں کسی قسم کی کمی وغیرہ یا ایک لمحے کے لیے مہلت وغیرہ کسی کو نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر صورت جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. ایک بات ہم نے یہاں سے سمجھنی ہے،
آیت کا جو ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا پتہ چل رہا ہے کہ فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، نہ ہی تخفیف کی جائے گی عذاب کے اندر اور نہ مہلت دی جائے گی۔ مہلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں پھر شروع کریں گے، نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آیت میں تو یہ ہے۔ جبکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ کے پاس آپ کے چچا کا ذکر ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3885، اس طرح سے مسلم حدیث نمبر 210 پر موجود ہے۔ لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے قیامت کے دن اسے میری سفارش پہنچے گی تو اسے ہلکی آگ میں ڈالا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی، اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اس طرح سے بخاری کی دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ صحیح بخاری 3883 پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے درک اسفل میں ہوتا۔ جی، ایک طرف یہ دو روایات ہیں اور ایک طرف یہ آیت کریمہ ہے، بظاہر ان کا مفہوم جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہے، لیکن ان میں تطبیق یہ ہوگی کہ کافروں کے حق میں کوئی سفارش آگ سے نکلنے کے لیے ہرگز قبول نہ ہوگی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے اپنے والد کے حق میں لیکن قبول نہیں ہوگی، سورہ شعراء آیت نمبر 100 میں، اس طرح سورہ مدثر آیت نمبر 48 میں اس کی وضاحت وغیرہ موجود ہے۔ باقی رہی یہ صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے جو ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر کفار کے حق میں سفارش سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یعنی کچھ تخفیف جو ہے وہ سفارش کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ عذاب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں تیسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جس طرح جنت کے طبقات ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے درجات بلند کرے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک درجہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ بلند کر دے اس کو، ایک سٹیپ میں ہے تو دوسرے سٹیپ میں پہنچا دے، یعنی کئی سٹیپ ہیں، کئی درجات ہیں جنت کے۔ سب سے اچھی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، بہت ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو فَاسْأَلُوهُ الفردوس، تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اس طرح قرآن سورۃ الرحمن میں آپ پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس لیے جنت کے کئی درجات ہیں، اس کے کئی دلائل وغیرہ موجود ہیں۔ تو جیسے جنت کے کئی طبقات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی کئی درکات ہیں۔ جہنم کا سب سے سخت حصہ کون سا ہے؟ درک اسفل، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کافر لوگ، بلکہ جو منافق لوگ ہیں یہ درک اسفل میں ہوں گے، بہت زیادہ نیچے والا جو گڑھا ہے وہاں تک ہوں گے یہ۔ چوتھی بات ہم نے یہاں سے یہ سیکھنی ہے کہ اسلام کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، کہ اس نے کلمہ پڑھا ہی نہ ہو اور ہم کہیں کہ وہ جنت میں چلے جائے، یہ ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بعض نام نہاد علماء یہ بات کہتے آپ کو نظر آئیں گے، جی نہیں، بہت اچھے فلاں کے احسانات ہیں دنیا پر، اس نے یہ بھی کروا دیا وہ بھی کروا دیا، لہذا وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ قرآن تو کہتا من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کی جان بچا لی اس نے سارے جہان کی بچا لی، یا اور اس طرح کے جو نیک کام ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیں نیک کام جتنے بھی ہیں، کافر کرے اس کا اجر اس کو نہیں ملتا، جو اس کا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی اس کو مل جاتا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہی کافی ہوتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اسلام شرط ہے،
اور اسلام آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ جو انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، یہ سارے مسلمان لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، وَإِذَا اور جب رَأَى دیکھیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ، أَشْرَكُوا جنہوں نے شرک کیا، کس کو دیکھیں گے؟ شُرَكَاءَهُمْ اپنی شریکوں کو، قالوا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ، شرکاؤنا ہمارے شرکا ہیں، شریک ہیں، الذین جنہیں کننا ہم تھے، ندعو پکارتے، من دونک تیرے سوا، فالقوا تو وہ پھینک ماریں گے، الیہم ان کی طرف، القولا بات کو، انکم بے شک تم، لکاذبون یقیناً جھوٹ بولنے والے ہو۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، شرکا کو دیکھیں گے، تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ اس کا تعلق بھی پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہی ہے کہ جس طرح وہ عذاب کے ساتھ دو چار ہو رہے ہوں گے، تو اس صورت میں جب وہ اپنے شرکا کو دیکھیں گے جن کی وہ دنیا کے اندر پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو فوری طور پر کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان کو بھی اسی کٹہرے کے اندر لے کر آئیے، ان کو بھی عذاب کے ساتھ دو چار ہونا چاہیے کہ جن کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت جو ہے، جو شرکا وغیرہ کی کرتے رہے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4288 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مشرکین نے خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور بھی دیگر کئی اولیاء اللہ کے بت بنا کر لوگ رکھ دیتے ہیں۔ آج کل بھی یہ صورت موجود ہے۔ تو اس صورت میں جب انہیں پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ لے کر آئیے، ہم ان کی عبادت کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف نبی ہے، تو کیا نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ آپ میری پرستش کریں؟ یہ تو انہوں نے خود ایسا کیا نا۔ علی کل حال جب وہ یہ کہیں گے تو فوری طور پر یہ جو ہے نا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یہ فا جو ہے نا، اس کا ترجمہ یہاں ہوگا فوراً، اچانک، وہ سب کے سب فوراً سختی سے کہیں گے، بلا شک و شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ مشرک انہیں پکارتے تو رہے ہیں دنیا میں، تو پھر یہ لوگ جن کی پرستش کی جاتی تھی انہیں جھوٹا کیوں کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، اسے یعنی اس کے بنائے ہوئے داتا دستگیر کو معلوم ہی نہیں کہ کوئی اسے پکار رہا ہے، نہ انہیں ان کا پکارنا سنائی دیتا ہے، تو وہ انہیں جھوٹا نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ ایک بات۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ ہر مشرک، خواہ بت پرست ہو، قبر پرست ہو، ولی پرست ہو، نبی پرست ہو، وہ صرف اور صرف اپنے خیالی بنائے ہوئے حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو پکارتا ہے، حقیقت میں ان کا کوئی وجود تو نہیں ہے نا۔ چلیں دیکھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی پرستش کرتا ہے، تو کیا وہ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے جن کی پرستش کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں نا۔ اب یہاں کوئی آدمی ان کی پرستش شروع کر دے، احادیث کے اندر ان کی جو صورت بیان ہوئی ہے، شکل و صورت، اس طرح کا ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت شروع کر دے۔ اب اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے میری عبادت کہاں سے کی ہے؟ تو گویا اس نے وہ جو سامنے بت بنایا ہوا ہے، پتھر کا بنایا ہے، ٹائل کا بنایا ہے، یا کسی مٹی کا بنایا ہے، وہ تو اس کی عبادت کر رہا تھا۔ خیالی طور پر، خیال کے اندر اس کے جو تخیل ہے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی شکل یا ان کا نام موجود تھا۔ تو حقیقت میں تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، ان کی پرستش تو نہیں کی نا۔ علی کل حال یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں،
ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے نیک لوگ ہوتے ہیں، ہاں اکثر نیک لوگ ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی جو بالکل کافر ہیں، لوگ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں جن کی پرستش وغیرہ کی جا رہی ہے اور حقیقت میں ان کی عبادت نہیں ہو رہی. تو یہ کافر لوگ، بلکہ اس کو ہم تھوڑا سا، میرے خیال میں ہم اپنے معاشرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کریں تو شاید مزید سمجھ پائیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ سنا کسی مولوی صاحب سے، اب نسبت ان کی طرف ہی کر دینی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے لہذا ہم نے ان پر مان لیا اور تحقیق ہم کریں گے ہی نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا ہمارے لیے حجت ہے بس. بھئی دین اسلام اس کا نام تو نہیں ہے. دین اسلام تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے. اس لیے یہ عذر بھی وہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق خود تلاش کرنا ہے دین اسلام کے مسائل کو. آگے چلتے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں گے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، يَوْمَئِذٍ اس دن، السلم فرما برداری، وَضَلَّ اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانوا جو وہ تھے، یفترون جھوٹ باندھا کرتے. اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. جی السلم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی آیات کے بالکل ساتھ ہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے کٹہرے کے اندر آئیں گے، پھر انہیں عذاب کے ساتھ دوچار ہونا پڑے گا. اس صورت میں جب عذاب کے اندر بالکل یعنی دوچار ہو رہے ہوں گے، اس صورت میں جن کی عبادت کیا کرتے تھے پھر ان کا نام لیں گے کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ لایا جائے، لیکن وہ ان کی بات نہیں قبول کی جائے گی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ جب کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا، پھر اپنے ہاتھ کھڑے کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا سلنڈر ہو جاتا ہے آدمی، ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، جی میں آپ کا فرما بردار ہوں لہذا اپنا عذاب جو ہے مجھ سے اس کو ختم کر دیں. اس وقت ان کی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے کہ اب جو ہے ہم اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، ہماری ساری کی ساری جو باتیں تھیں وہ بالکل غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا چلیں اب ہم اپنے آپ کو چونکہ سلنڈر کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنا عذاب جو ہے ہم سے دور کر لیں. یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. قرآن مجید اور احادیث میں کئی قسم کے نصوص ہیں نا. اب ان میں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، یہ جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور دیگر جو نصوص ہیں، دیگر جو دلائل ہیں، ان میں ہے کہ یہ لوگ ان کے جو زبان ہیں ان کے اوپر مہرے لگ جائیں گی، یہ بول ہی نہیں پائیں گے. اس طرح کی روایات آیات بھی موجود ہیں. تو اس میں درست معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بات اس طرح ہی ہے جس طرح قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن یہ چونکہ دن 50,000 سال کا ہوگا تو اس میں مختلف حالتیں ہوں گی. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی اجازت دیں گے اور کبھی کبھار ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 987 پر یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول موجود ہے. آگے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے روکا، زدناہم ہم انہیں زیادہ کر دیں گے، عذاباً عذاب میں، فوق العذاب عذاب کے اوپر، بما اس وجہ سے، کانوا وہ تھے، یفسدون فساد کیا کرتے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ کر دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. اس قسم کے جو لوگ ہیں ان پر دوہرا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ یہ دوہرے مجرم ہیں. ایک تو خود کفر کیا اور دوسرا اس روش پر لوگوں کو آمادہ کیا، تو یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے چونکہ دو گناہ ہیں لہذا اس وجہ سے ان پر عذاب بھی اللہ تعالیٰ بار بار اور دوہرے قسم کے عذاب جو ہیں ان پر آئیں گے. وجہ وہی ہے بما کانوا یفسدون، کہ فساد پھیلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ کئی دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کی مثال سمجھنے کے لیے
آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو ناحق پہلا قتل کیا ہے، تو کیا اسے صرف اس کا گناہ ملا؟ نہیں، اب تک جتنے قتل ہو رہے ہیں ان میں سے گناہ کا جو حصہ ہے وہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے اوپر بھی جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ اس طرح کوئی بھی گناہ ہے جو اس کی ابتدا کرتا ہے یا اس کو جو ہے لوگوں کے ہاں معروف کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، تو پہلا جو ہے موجد اسے بھی اس طرح کا عذاب وغیرہ اس کے کھاتے کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ دوہرے مجرم ہیں اور دوہرے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَيَوْمَ اور جس دن نبعث ہم کھڑا کریں گے فی کل امتن ہر امت میں شہیدن ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے بھی، وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو شہیدن گواہ بنا کر، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، ونزلنا اور ہم نے نازل کی علیک الکتاب آپ پر کتاب، تبیانن کھول کر بیان کرنے والی، لکل شیء ہر چیز کو، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کی وضاحت ہے، فرما برداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ جی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا۔ اس کی وضاحت پہلی آیت میں بھی گزر چکی ہے، اور ویسے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، تبیانن جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس میں معنی جو ہے معنی کے اندر مبالغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان کرنا، البیان اس کو کہتے ہیں بیان، لیکن ہے ایک ہے التبیان، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ ہر قسم کی چیز کو واضح کر دینا۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ تبیان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر قسم کی حلال حرام چیز اس کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ خوب وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ ہاں، خوب وضاحت کے ساتھ ہی بیان کی ہے، اور جن چیزوں کو قرآن مجید نے بیان ہی نہیں کیا یا مختصراً بیان کیا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو بھی فرض قرار دے دیا، تاکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی طرف بھی رجوع وغیرہ ہو سکے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنصمات نمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو جلد میں سوئی کے ذریعے سے نیل کے ساتھ نقش و نگار بناتی ہیں، اور جو بنواتی ہیں، یہ ٹیٹو شاید اس کو کہتے ہیں، اور جو چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ چیز کو بدلتی ہیں۔ تو یہ جب بات فرمائی نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد یقال لها ام یعقوب، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات جو ہے بنو اسد سے ایک خاتون جو ہے جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا اس تک بھی پہنچی۔ فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت، جیسے اس نے یہ بات سنی فوری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی خواتین پر لعنت کی ہے۔ فقال وما لي لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ ہاں، ایسا کیوں نہ ہو، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، ومن هو فی کتاب اللہ، اور جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔
اس نے آگے سے کیا کہا؟ فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول. وہ آگے سے کہنے لگی عبداللہ خیر ہے، میں نے سارے کا سارا قرآن مجید پڑھا ہے، پورے قرآن میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جن خواتین پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں، تو یہ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. فقال لئن كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ. عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور اس بات کو قرآن مجید میں پا لیتی. اما قرأتی، کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز رسول تمہیں دے دیں اسے پکڑ لو اور جس چیز سے وہ روکیں تو تم رک جاؤ. قالت بلا قال فإنہ قد نہا عنہ. کہنے لگی ہاں یہ تو پڑھی ہے. کہا اسی کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو ہے. تو یہ جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے، بلکہ اس حدیث سے، کہ قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے. تو پھر جو ہے یہ تبیان لکل شیء ہوگا، ہر چیز کی وضاحت. تو یہ ان موہوں کے اوپر ایک تمانچہ بھی ہے جو صرف اور صرف قرآن مجید کی حجیت کا اقرار کرتے ہیں اور حدیث کا واضح انکار کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ سرے سے ہے ہی نہیں، کہ یہ چونکہ ضمنی ثبوت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی باتیں کر کے حدیث کا درجہ قرآن سے کم کر دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے اور یہ ان کے خلاف صرف ایک روایت ہے. اس حوالے سے اور بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے جو ہے ایک واقعہ مفسر شعراوی نے بیان کیا ہے کہ ایک مصری عالم دین کا واقعہ ہے. مصری عالم دین فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے پیرس میں تھا، تو ایک مستشرق وہ آیا، کہنے لگا کہ قرآن مجید سورۃ الانعام میں ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. مصری عالم فرمانے لگے جی ہاں بات تو ایسے ہی ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک درب جو ہے یہ بنتا ہے تقریباً 48 کلو، اتنا جو آٹا ہوتا ہے اس کی کتنی روٹیاں بنتی ہیں؟ یہ مستشرق نے ایک مصری عالم دین سے سوال کیا. پیرس میں کھڑے ہیں یہ دونوں، تو مصری عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، اس کا جواب دینا معمولی سی بات ہے. آؤ کسی روٹیاں پکانے والے سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ 48 کلو آٹا ہو تو کتنی روٹیاں بنتی ہیں. کہتا نہیں ایسے نہیں، آپ بتاؤ نا، یا قرآن مجید میں اس کی کوئی اصل دکھاؤ. مصری عالم دین فرمانے لگے کہ ہاں ہاں قرآن مجید میں اصل موجود ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم نہیں تو جنہیں معلوم ہے ان سے سوال کر لیا کرو. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ 48 کلو آٹے کی روٹیاں کتنی بنتی ہیں، تو جو بتا پائے گا ہم اسے پوچھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں اصل تو مل گئی. پھر وہ خاموش ہو گئے. اس طرح کے اور بیسیوں واقعات موجود ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے، سنت سے مراد حدیث ہے، قرآن و سنت یعنی قرآن و حدیث یہ ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں سے ہم نے وضاحت لینی ہے. پھر جو ہے یہ تبیان لکل شیء جو ہے ہر چیز کی وضاحت، پھر اس کا مفہوم اور معنی واضح ہو پائے گا.